انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب بھائی یہ آپ نے جو 3 ملین سبسکرائبر پر آپ نے جو کہا تھا کہ مطلب اکیڈمی جو بندہ آنا چاہے تو مطلب یہ آپ کا سوال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے 2 سوال ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ بات کرنے کے بعد کہ میرا سوال رہ گیا۔ دو ہی ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ مطلب جو کرایہ وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں اور جو اسٹے وغیرہ رات کرنا ہو تو وہ بھی آپ دیتے ہیں، اس کے لیے علی بھائی کس نمبر وغیرہ پہ رابطہ کریں، وہ دیتے ہیں یا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم نہیں ہوا، وہ ان کو دیتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو ہم کیوں دیں گے بھائی؟ میرے پاس کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ تو نہیں ہے کہ میں نے 3 ملین لوگوں کا خرچہ اٹھانا ہے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ہم نے کہا تھا جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ظاہر ہے ان کا کرائٹیریا ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنے باقی معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اپنے دوستوں یاروں کی شادیوں پہ دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں، تو جیلم اکیڈمی کے لیے جیلم اکیڈمی سے خرچہ کیوں لیں گے؟ تو اپنی جیب سے لگا کے آئے نا بھائی۔ تو اس کے لیے آپ اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں، وہ آپ کو پورا کرائٹیریا بتائیں گے۔ اس طرح تو نہیں ہے، ورنہ تو دنیا کا ہر بندہ پیسے لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے بھائی۔ یہ اکیڈمی کا نمبر ہے، تو یہ اسٹریم میں آ گیا آپ کے سامنے، تو یہ نوٹ کر لیجئے گا، بعد میں اس پہ رابطہ کریں تو آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا دوسرا سوال میرا اس کے اوپر تھا کہ جو حدیث ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا جو قارئین ہے وہ اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، جو ہر ایک انسان کے ساتھ جو اس کا قارئین ہے اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، جو یہ حدیث ہے، تو اس میں جو وہ ذہن ہے وہ بھی تو قارئین جو ایک ذہن ہے، تو اس کے بھی جو فری ول ہے تو وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو اسی کام کے لیے رکھا ہے کہ وہ انسان برا کی طرف بلاتا ہے، تو پھر وہ چاہ کر بھی انسان کو اچھا کی طرف کیوں نہیں بلا سکتا؟ قرین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ تو نبی اسلام کے لیے آیا صحیح مسلم میں کہ صرف آپ کے ساتھ جو اٹیچ شیطان ہے وہ مطیع ہو گیا ہے، باقی تو سب کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اس میں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرے انسان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، تو وہ اس کا بس وہی اسپیسیفک کام ہے کہ وہ انسان برائی کی طرف بلاتا ہے، تو پھر وہ تو اللہ نے اسی کام کے لیے رکھا ہے، تو پھر یہ کیسا ہے کہ اللہ نے پھر اس کو اس کے لیے سزا پھر دے گا، جبکہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے رکھا ہے۔ اچھا پہلی بات ہے کہ اس کا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی تو بلاس ہے۔ آپ کو تو یہ بھی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ نے اپنے پلان میں کون سی چیز کیسے رکھی ہوئی ہے اس کا آپ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ آپ کو اپنے اس شیطان کی فکر پڑ گئی ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے کہ اس کا کیا بنے گا، بھائی آپ اپنی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں۔ اگر اس کی فکر کرنے کا حکم ہوتا تو قرآن میں آ جاتا۔ آپ کو تو یہ بتایا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس شیطان کو بچانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، باقی اس کام کے لیے رکھا گیا ہے نہیں رکھا گیا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہے، جس ڈیوائن پلان میں وہ جو شیاطین ہیں جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بڑے شیطان ابلیس کی اولادیں ہیں جنہوں نے حق قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح آج فرقوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے بچے انہی فرقوں میں ہوتے ہیں نا، تو آپ یہ کہیں کہ فلاں فرقے کے ہیڈ کا جو بچہ ہے میں اس کو اپنے فرقے میں داخل کرنے کی کوشش کروں تو اس میں ناکامی آپ کو ہوگی۔ ظاہر ہے ان کی معیشت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ بڑے شیطان کی اولاد ہیں جو چھوٹے شیاطین انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، وہ شیطان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ شیطان ان بچوں کو اٹیچ کر دیتا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے، وہ شیطان نے اٹیچ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوب کرتا ہے کہ اللہ نے اتنی قدرت دے دی ہے ان کو کہ وہ اٹیچ ہو سکتے ہیں، باقی فزیکلی کوئی بھی شیطان یا کوئی قرین انسان سے گناہ نہیں کروا سکتا، وہ صرف دعوت دیتا ہے۔ وہ صحیح مسلم حدیث ہے، ایک فرشتہ بھی ہر بندے کے ساتھ اٹیچ ہے جو دعوت دیتا ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوکس ہو آخرت کی طرف تو یہ شیاطین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رہا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے تو آپ کل کو آپ کو یہ بھی ٹینشن ہوگی کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کا باپ تو ابلیس ہے،
تو بھائی ابلیس جانے اور اس کا رب جانے, ہمیں تو اپنی فکر ہے. ہماری طرف سے پوری دنیا جنت میں جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے تو اہمیت یہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ ہر شخص اکیلا اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا قیامت والے دن. تو آپ ادھر ادھر کی ٹینشنیں لینے کی بجائے اپنی ٹینشن کریں. ٹھیک ہو گیا؟ چلے آپ کے دونوں سوال ہو گئے, اب آپ پکچر بنوا لیں.